السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری یہی دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک چل رہا ہے آئیے نماز سیکھیں۔ جس طرح سے ہم نے کل رکوع کے اندر بہت ساری دعائیں سیکھیں، اور دیکھیے جس طرح ہم اپنی زندگی کے اندر ورائٹیز ڈھونڈتے ہیں، کبھی کھانے پینے کی اشیاء میں، کبھی پہننے اوڑھنے میں، کبھی کسی اور چیز کو حاصل کرنے میں، تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کے اندر مختلف دعائیں سکھائی ہیں، تاکہ ہم اس کو اچھی طرح سے ادا کرتے ہوئے اس کے ترجمے کو سیکھتے اور سمجھتے ہوئے پڑھ سکیں۔ تو جس طرح رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سیدھے کھڑے ہونا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے کہ اگر آپ امام ہیں یا پھر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو رکوع سے قومے کے لیے کھڑے ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ رکوع سے قومے کے لیے کھڑے ہوتے وقت کی دعا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ یہ دعا کیوں پڑھنی ہے؟ جو میں یعنی حمد اور ثنا کر رہا ہوں وہ میرا رب سن رہا ہے، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اور اگر مقتدی ہیں یعنی پیچھے پڑھنے والے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ کلمات کہنے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ تو یہ ایک قصہ ہے کہ سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک دن نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو پس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ بولنے والا کون تھا، یعنی کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں؟ تو ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلمات کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک اور روایت بھی ہے جس کو سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ دعا پڑھتے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔ اللہ نے سن لی اس بندے کی بات جس نے اس کی تعریف کی، اے اللہ اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر، زمین کے بھراؤ کے برابر، اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے۔ میں ایک بار پھر سے پڑھ دیتی ہوں، سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد۔
سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو یہ دعا بھی پڑھا کرتے: ربنا لک الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اے ہمارے پروردگار، ہر قسم کی تعریف صرف تیرے لیے ہے، آسمانوں کے بھراؤ کے برابر اور زمین کے بھراؤ کے برابر اور ہر اس چیز کے بھراؤ کے برابر جو تو چاہے، اور اے تعریف اور بزرگی والے بندے نے جو تیری تعریف اور بزرگی کی وہ تیرے ہی لائق ہے، اور ہم تیرے ہی بندے ہیں۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے دی، اور کوئی دینے والا نہیں اس چیز کو جو تو نے روک دی، اور دولت مند یعنی صاحب نصیب کو یہ نصیب اور دولت مندی تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ یہ مختلف دعائیں تھیں جو ہمیں قومے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے ملتی ہیں، جو کہ سکھائی گئی ہیں اور مسنون طریقہ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی اپنی زندگیوں میں سیکھ کے اپنے نمازوں کے اندر شامل کرنے میں کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس بھی دیں۔ اللہ آپ سب کا نگہبان رہے، آپ کی روزگار، آپ کی کمائیوں میں برکت ڈالے اور گھروں کے اندر سکون پیدا فرمائے، آمین ثم آمین، جو کہ بے شک ہماری نمازوں کے اندر ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔